لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پڑھے محمد والا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طریقے سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس قرآن کی آیت میں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں. چھوٹی آیت ہے لیکن اس میں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں اگر آپ غور کریں گے. پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزے فرض کر دیے گئے، واجب کر دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ جب کسی چیز کو واجب کرتا ہے تو وہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے، اس کے فائدہ مند کی چیز ہوتی ہے. دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزے صرف جس طریقے سے میں نے بیان کیا تھا کہ اس ہفتے اور اگلے ہفتے 2 ہفتے جو ہیں وہ روزے کے اوپر بات کریں گے، اور جو ہماری ٹاپک جو چل رہی ہے آخرت کے متعلق، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں کمپلیٹ کریں گے یا جاری رکھیں گے. تو اس آیت میں دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے پہلے امتوں پر، پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے. اور پھر تیسری بات اس میں یہ بتا جا رہی ہے کہ لعلکم تتقون، اس کی علت بتائی جا رہی ہے. کیا کیا، کس پر کیا، کیوں کیا. اگر آپ تھوڑا سا اس کو آیت کو دیکھیں گے، کیا روزے فرض کر دیے گئے. کس پر کیا؟ اس امت پر بھی کیا اور پہلے لوگوں پر بھی کیا. کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اللہ نے اس طرح کیوں کہا کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے؟ اللہ چاہتا تو یہی کہتا تھا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ دیتا ہے انسان کے ذہن میں. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں ایک باپ کے 2-3 بچے ہیں، 2-3 بیٹے ہیں. جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ بہت لاڑ پیار سے پلتا ہے. اس بیٹے کو یہ کہا جائے کہ آپ کو ولایت پڑھنے جانا ہے جبکہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں گیا، یا یہ کہا جائے کہ اس عمر میں آپ کو کام پر جانا ہے، جو بھی ہو، تو اس بیٹے کو ذرا گرا گزرے گا، اس کو ذرا سا تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ ماں باپ کا لاڑ پیار سے پلا ہوا ہوتا ہے. باہر جانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صرف کام آپ کو ہی نہیں کہا جا رہا بلکہ آپ کے بڑے بھائی نے بھی ایسا کیا تھا، اس کے بعد والے نے بھی ایسا کیا تھا، تو اس کو اس کے دل پر تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ ہاں، یہ صرف مجھے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ میرے بھائیوں کو بھی ایسا کہا گیا تھا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ملٹری والی کو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، لیکن اس سے لوگ گزر جاتے ہیں. کیونکہ ہر ٹریننگ میں ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے والوں کو بھی ایسا ہی کیا تھا، تو لوگوں پر آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے بھی یہی بتایا کہ یہ روزے جو ہے صرف آپ پر فرض نہیں ہیں،
یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھی. پہلی شریعت لے کر جو انبیاء آتے تھے ان کی شریعت میں بھی یہ فرض تھا, یہ واجب تھا, اس لیے آپ کو گراں نہیں گزرنا چاہیے. لیکن اس کی علت بھی بیان کرتی ساتھ ساتھ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم یہ سنتے ہیں لفظ تقوی, متقی, اتقو, لیکن آخر یہ چیز ہے کیا؟ یہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آپ جمعہ کی نماز میں بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ مولانا بیان کرتے ہیں, پہلے میں مجھ سے اور پھر آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور کئی ایک آیات اس میں قرآن کے اندر ہے جس میں تقوی کی جا رہی ہے. تو تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ لعلکم تقوو, یعنی روزے ہمیں تقوی تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں پرہیزگاری لکھا ہے, ڈر لکھا ہے, اللہ کا ڈر لکھا ہے. لیکن تقوی کا اصل مطلب یہ ہے کہ بچنا. کس سے بچنا؟ اگر ہم کوئی بائک چلاتے ہیں تو سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں. یہ ہیلمٹ کس چیز سے بچنے کے لیے پہن رہے ہیں کہ اگر کہیں ہم گر جائیں تو ہمارا سر نہ پھٹے. کار چلاتے ہیں تو بیلٹ لگاتے ہیں. بیلٹ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ بچاتا ہے. کس سے بچاتا ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری جان کو زیادہ خطرہ نہیں رہتا, بچاتا ہے. اسی طریقے سے سامنے اگر کوئی گڑھا ہو تو ہم بچ کر نکل جاتے ہیں. یعنی اصل میں بچنا جو ہے, انسان ہر خطرے سے بچنا چاہتا ہے. ہر خطرے سے بچنا, جہاں بھی خطرہ اس کو دکھتا ہے انسان بچنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے دنیا اور آخرت میں نظر ڈالیں گے تو سب سے بڑا خطرہ ہمیں کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ؟ سب سے بڑا خطرہ جہنم کی آگ ہے. سب سے بڑا خطرہ جہنم کی آگ ہے. موت بھی ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, قبر بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, برزخ بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, حساب و کتاب بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, اعمال کا حساب لینا بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, یہاں تک کہ پورے صراط بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن آخر میں جہنم میں اگر گرتا ہے انسان تو وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سے بچو. اس سے بچنے کے لیے کیا سیفٹی پریکاشنز آپ نے کیے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ نے بیلٹ لگایا, ہیلمٹ پہنی, گڑھے سے بچنے کے لیے راستہ دوسرا اختیار کیا, اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو خطرہ سے بچنے کے لیے ہم بہت کچھ کام کرتے ہیں. بارش آتی ہے تو بھیگنے سے بھی بچتے ہیں, چھاتا لیتے ہیں. لیکن یہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ یہ پروٹیکشن ہے, آگ سے پروٹیکشن ہے. لعلکم تتقون, تاکہ اللہ تمہیں اس خطرے سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس سے بچائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا وہ کامیاب ہے. تو تقوی کا مطلب آج ہماری سمجھ میں یہ آ گیا. اور ہم جو کہتے ہیں کہ تقوی اللہ, اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جائیں ہم, تاکہ اس جہنم کے خطرے سے بچیں. اب روزہ کیسے بچائے گا ہمیں؟ تقوی کے لیے 3 عناصر بیان کیے گئے ہیں. ایک خوف ہے, خوف خدا. اللہ کے ہاتھ میں ہے کس کو جہنم میں ڈالنا, کس کو. تو اللہ کے خوف کرنا اس لیے ضروری ہے. اللہ کے لیے خوف اس لیے نہیں کرنا ہے کہ وہ کوئی ظالم ہے یا پھر ایسے ہی اٹھا کر کسی کو جہنم میں ڈال دے گا, بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ اس کے عدل کا خوف ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا عدل ہی وہ چیز ہوگی جس کو قیامت میں انسان ڈرے گا. اطاعت دوسری چیز ہے, اطاعت.
جو انسان خوف خدا رکھے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور تیسری چیز ہے دل کی پاکیزگی۔ جو خوف خدا رکھے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، وہ دل کی پاکیزگی بھی رکھے گا۔ یہاں پر انسان کس طرح خطرے سے بچ سکتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک خطبہ شعبانیہ ایک خطبہ ہے جو رسول خدا نے آخری جمعہ میں لوگوں کے درمیان، آخری جمعہ یعنی شعبان کا آخری جمعہ اور آنے والا تھا رمضان، اس جمعے میں رسول خدا نے ایک بہت ہی مکمل خطبہ بیان کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے تھوڑا سا لیں گے۔ اس میں اسی کا ایک فقرہ ہے کہ تم وَحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ انظُرْ إِلَيْهِ۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ آپ روزے کے اندر کس طرح بچتے ہیں؟ کھانے پینے سے تو بچتے ہی ہیں، لیکن کھانے پینے سے صرف بچنا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زبان کو بھی بچانا ہے۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ وہ کام سے بچانا ہے جس میں آگ میں جانے کا خطرہ ہے۔ میری بات کو آپ سمجھیے، تقوی کو میں بیان کر رہا ہوں بہت آسان الفاظ میں، کہ ہم کھانے پینے سے تو بچتے ہی ہیں اور بچنا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے زبان کو اس لیے بچانا چاہیے تاکہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں آگ میں نہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے اپنے آنکھوں کا روزہ، آنکھوں کو اس لیے بچانا ہے تاکہ آنکھوں کے ذریعے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو ہمیں جہنم تک لے کر جائے۔ کانوں کو اس لیے بچانا ہے تاکہ کانوں سے ایسا کوئی گناہ سرزد نہ ہو کہ جو ہمیں جہنم تک لے کر جائے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جہنم کے خطرے سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایکسیڈنٹس کے لیے ہم صرف ہیلمٹ پہن لیے، لیکن جہنم سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں آیات ہیں تقوی کے متعلق، ان سب کو ہم کو نوٹ کرنا ہوگا کہ کہاں ہم کو یہ چیز بچا رہی ہے، کہاں ہم کو کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی روزے میں کہا گیا لعلکم تتقون، یعنی روزہ ہمیں بچائے گا آگ سے، کیونکہ روزے کے اندر تقوی ہے۔ تو شاید سمجھ گئے ہوں گے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت علی علیہ السلام نے بہت ہی ایک نقشہ کھینچا ہے نہج البلاغہ میں تقوی کا، کہ تقوی کیا چیز ہے۔ مولا فرماتے ہیں التقوی هو الخوف من الجلیل۔ کیا کہتے ہیں؟ تقوی کیا چیز ہے؟ بہت آسان طریقے سے یہی ہے کہ تقوی وہ چیز ہے جو ہمیں خطرے سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ہمارا جہنم ہے۔ بس یہ لائن سمجھیے۔ اس کے بعد آپ کو جب بھی تقوی کا جو لفظ آئے گا، یا کوئی متقی یعنی جو تقوی انسان رکھتا ہے اس کو متقی کہیں گے۔ اتقو یعنی تقوی اختیار کرو، فعل امر ہے۔ تو یہ ایسے جب بھی الفاظ سمجھ میں آئیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ کوئی پروٹیکشن ہے، یہ کوئی ایسا آلہ ہے جو ہمیں خطرے سے بچا رہا ہے۔ اور کون سے خطرے سے بچا رہا ہے؟ جہنم کے خطرے سے بچا رہا ہے۔ تو مولا علی یہاں پر نقشہ کھینچ رہے ہیں تقوی کا، کہہ رہے ہیں کہ التقوی هو الخوف من الجلیل۔ جلیل یعنی اللہ۔ تقوی کیا ہے؟ اس رب جلیل کا خوف۔ تقوی کیا ہے؟ اس رب جلیل کا خوف۔ والعمل بالتنزیل۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تقوی کیا ہے؟ عمل بالتنزیل۔ تنزیل یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے، جس کو نازل ہوا اس کو تنزیل کہیں گے۔ قرآن پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے، اللہ کے خوف رکھنے کا نام تقوی ہے۔ والرضا بالقلیل، اور قلیل چیز سے راضی رہنا تقوی ہے۔ قلیل یعنی تھوڑا، تھوڑی چیز پر راضی رہنا تقوی ہے۔ قناعت کرنا تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور جانے کے لیے تیار رہنا، یعنی سفر آخرت باندھ کر اپنا جو سامان ہے لے کر چلنے کے لیے تیار رہنا، یہ تقوی ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں میں۔ مولا فرماتے ہیں التقوی هو خوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا
والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو دیکھا آپ نے، اپنے آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ 5 چیزیں ہیں وہ جس کے بارے میں مجھے بیان کرنا تھا۔ 5 علتیں ہیں، 5 ریزنز ہیں کیوں روزہ ہم پر کیوں فرض کر دیا گیا، اس کے کیا فائدے ہیں، اس سے کیا فائدے ہیں۔ آخرت کے فائدے نہیں بیان کر رہا ہوں میں کہ اس میں یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے، اس کے نہیں، دنیا میں کیا فائدے ہیں، انسان زندہ رہتے ہوئے کیا اس سے حاصل کر سکتا ہے روزے سے۔ اس کے 5 علتیں، ایک جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تقویٰ ہے، اور 4 چیزیں ہیں، اگر وقت ملا تو پھر بعد میں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر انسان کو تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس کوشش میں رہے کہ اپنے آپ کو خطرے سے بچائے، اور سب سے بڑا خطرہ جہنم کا خطرہ ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ اسی خطرے کو لے کر اس خطرے سے بچنے کے لیے جتنے بھی سامان اس کو ضروری ہے آخرت کے سفر میں، اس کو لے کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کسی کے پیٹھ کے اوپر لاد دو، اور تاکہ وہ اپنا حمل کرے، اور اس کو قیامت میں دن آپ کو جو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو دے دے، کیونکہ وہاں پر اتنا آسان نہیں ہے عزیزان گرامی۔ آخرت میں انسان کے پیر ویسے ہی قبر سے اٹھنے کے بعد لڑکھڑائیں گے، انسان کہے گا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، کس نے مجھے اٹھایا۔ جب زمین ہلا دی جائے گی اور سب قبروں سے باہر آ جائیں گے تو ایک ایسا سما خوف کا ہوگا کہ اس دن نہ کوئی بھائی کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ آج بچوں کے لیے ہم بہت کچھ جمع کرتے ہیں، لیکن اس دن اگر انسان پوری دنیا اور اس سے دگنا دینے کے لیے بھی تیار ہوگا تو وہاں پر بچاؤ نہیں۔ تو وہاں پر کیا کام آئے گا؟ تقویٰ کام آئے گا۔ تو تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ وہ تمام چیزیں ہوں گی تمہارے ساتھ جو تم نے اس نار سے، یعنی اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کمایا ہوگا۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں ایک آخری بات، اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا بہت ہی ایک آسان نسخہ آگ سے بچنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، من فطر منکم صائما مومنا، اے لوگوں جو تم میں ایک روزہ دار کو کھانا کھلائے گا، افطار کرائے گا، جو بھی تم میں صرف ایک مومن کو، روزے دار مومن کو افطار کرائے گا، یا ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر، اس مہینے میں یعنی آنے والے مہینے میں رمضان میں، کان لہ بذالک عند اللہ عتق التسمیہ، گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ آج تو غلام کا زمانہ نہیں ہے آزاد کرانے کا وغیرہ، لیکن اس وقت اس کو وہ ثواب ملتا تھا جیسے ایک غلام آزاد کیا ہو۔ وَمَغْفِرَةً لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِ، اور تمام جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کے پچھلے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ فَلَيْسَ كُلُّ مَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول خدا، سب کے اندر تو وہ طاقت نہیں ہوگی کہ ہر ایک کسی روزے دار کو روزہ کھلائے، سب کے اندر تو وہ طاقت نہیں ہوگی، تب کیا کریں؟ تو رسول خدا آگ سے بچنے کا سب سے آسان نسخہ یہ بتا رہے ہیں کہ فقال اتقوا النار، دیکھو یہاں پر آ رہا ہے اتقوا النار، یعنی آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بسکل تمر، یعنی چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہو تم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، ولو بشربت من الماء، یا ایک پانی کے گھونٹ سے صحیح، کسی روزے دار مومن کو ایک گھونٹ پانی سے بھی آپ روزہ
اس کا افطار کرائیں گے یا ایک کھجور سے بھی افطار کرائیں گے تو اس مہینے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ یہ سامان ہوگا، ایک طریقہ کا سامان ہوگا بچنے کا۔ ابھی جب بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے کسی دیش میں، تو وہ صرف ایک سویٹر پہنتے نہیں بلکہ ہر طرح کا سامان ان کے پاس رہتا ہے ٹھنڈی سے بچنے کا۔ ٹوپی بھی رہے گی، گلاؤز بھی رہے گی اور بہت کچھ رہے گا۔ اسی طریقے سے آگ سے بچنے کے لیے یہ ایک طریقے کا سامان ہوگا کہ تم نے کسی روزے دار کو اللہ کے لیے اس کا روزہ افطار کرایا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، آج کی جو مجلس میں ہم نے دیکھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ تقوی کا معنی صرف یہی ہے کہ ایک خطرے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے جتنا بھی ہمارے پاس سامان ہونا ہے ضروری ہے، اس کو ہم لے کر اس دنیا سے جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو آگ کا خطرہ ہے اس سے بچیں۔ جب بھی آپ نہج البلاغہ میں بھی دیکھیے، قرآن کے اندر دیکھیے، کسی امام کے قول میں دیکھیے، بہت زیادہ مرتبہ یہ جو لفظ ہے اتقو، تقوی آتے رہے گا۔ تو ان کا سب کا مطلب یہی ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یہی کربلا کا بھی درس تھا۔ کربلا کے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو یہی کہا کہ اے لوگوں، مجھے خوف ہے تمہارے عذاب میں جانے کا، آگ میں جانے کا، لیکن نصیحتیں ان کے کان میں نہیں آئیں کیونکہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا اور پھر ایک مرتبہ کربلا میں پہنچ گئے، جنگ شروع ہوتی ہے، اور 10 محرم کو جب جنگ شروع ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور اصحاب ایک ایک اصحاب جا کر شہید ہونے لگے، تو جیسے جیسے کوئی شہید ہوتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے اندر ایک الگ نیرو ان کے اندر آتی تھی، ایک بہت پاور ان کے اندر آتا تھا، ایک بہت ہی استقامت ان کے اندر آتا تھا، ایک صبر ان کے اندر آتا تھا۔ یہاں تک کہ تمام جب بھی کوئی اصحاب میدان میں جاتا تھا تو اس کو الوداع کہتے تھے، اور جب بھی میدان میں کوئی پکارتا تھا تو بھاگ کر جاتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حر کا جب بیٹا شہید ہوا تو امام حسین علیہ السلام پہلے پہنچ گئے ہیں امام کے پاس، اور پہنچنے کے بعد اس لاشے کو اٹھا کر لے کر آتے تھے۔ اتنی استقامت، اتنا صبر۔ لیکن میں کہوں گا مولا، آپ کا صبر کمال کا صبر ہے، آپ کا استقامت کمال کا استقامت ہے، لیکن ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کچھ شہادتیں ایسی ہوئی ہیں جہاں آپ کا صبر بھی لڑکھڑا گیا، اور وہ ایسی شہادت ہے، کچھ ایسی شہادتیں ہیں جیسے علی اصغر۔ جب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام اس لاشے کو لے کر خیمے کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکے۔ کئی مرتبہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں، کئی مرتبہ کئی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اسی طرح ایک اور لاشا ایسا ہے جسے قاسم کہتے ہیں۔ جب قاسم کی شہادت ہوئی تو امام لپک کر ان کے پاس پہنچتے ہیں کہ اے میرے بھیا کے بیٹے کیا ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ جب جا کر دیکھا
تو قاسم کا لاشا نہیں ملا بلکہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، تو بڑی ہمت سے ایک لاشے کو اٹھایا اور اس ٹکڑوں کو جمع کیا۔ حمید بن مسلم جو کربلا کا رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے رد عمل کو نوٹ کرتا تھا کہ کس طرح جب بھی کوئی شہادت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کیا رد عمل دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جب عباس کی شہادت ہوئی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی پیٹھ پکڑ کر کہا تھا کہ ہائے عباس میں اکیلا رہ گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور اسی طرح جب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کے پیر لڑکھڑانے لگے، کبھی زمین پر گرتے، کبھی زمین سے اٹھتے، پھر زمین پر گرتے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے اللہ اس خلیل سے ذکر کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، سامعین کے خلوص کو قبول فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض و ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامیاب فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ سورہ حمد اور قل اللہ پڑھ کر زرینہ بانو بنت حبیب علی سمرانی ان کو اصال کریں، اور تمام جو مرحومین ہیں خصوصاً سانگلی سے ان سب کو اصال کریں۔